شہر میں سورج اور بادلوں کی آگ مچولی جاری ہے۔ آسمان پر کبھی بادل موجود تو کبھی سورج کا راج ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب موسمیات کی جانب سے بتایا گیا۔ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید کیا پیشن گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے، سمرہ فاطمہ سے جان لیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور کے موسم کی بات کر لی جائے تو سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی جاری ہے۔ کبھی آسمان پر سورج موجود ہے تو کبھی بادلوں کا راج ہے۔ اس وقت بھی سورج موجود ہے اور ہلکی پھلکی تپش برسا رہا ہے، جبکہ آسمان پر بادل بھی موجود ہیں اور شہر لاہور کو جو ہے وہ بادلوں نے اس وقت اپنی لپیٹ میں بھی لے رکھا ہے۔ لیکن گرمی اور حبس کا راج جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار ہے۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو موسم کچھ حد تک خوشگوار محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہوائیں تھمتی ہیں تو پھر سے گرمی کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے اور درجہ حرارت میں بھی اضافہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 33 ڈگری ہے، لیکن محسوس 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 اور کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 61% ہے، جبکہ شہر میں 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج دن بھر سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی جاری رہے گی۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا بھی امکان ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف 24 گھنٹوں میں بلکہ آئندہ آنے والے ہفتے میں بھی جو ہے وہ شہر لاہور میں بارش کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ نہ صرف شہر لاہور میں بلکہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں شہریوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ دوران بارش جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنائے رکھیں۔ جی بہت شکریہ سمرہ فاطمہ، آپ کا موسم کا تفصیلی احوال بتا رہی تھی۔ NA 129 ضمنی الیکشن امیدواروں کی کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا آخری روز۔ RO آفس میں آج 2 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود اور مہر مشتاق کے کاغذات کی اسکروٹنی کی جائے گی۔ امیدواروں کو 26 اگست کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیل جانیں گے عثمان خادم کمبو سے، بتائیے گا۔ عثمان خادم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ NA 129 ضمنی الیکشن ہے، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا آج آخری روز ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود اور مہر مشتاق کے کاغذات کی اسکروٹنی کی جائے گی۔ امیدواروں کو 26 اگست کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ NA 129 میں ضمنی الیکشن 18 ستمبر کو ہوگا۔ میاں اظہر کی وفات کے باعث NA 129 کی نشست خالی ہوئی تھی۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا آج آخری روز ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیں گے عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ بالکل، NA 129 کے ضمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی جو ہے وہ جاری ہے۔ آج کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا آخری روز ہے۔ مجموعی طور پر 27 امیدواروں نے اس الیکشن کے لیے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ آج آخری 2 امیدوار رانا مشہود احمد خان اور مہر اشتیاق، جن دونوں کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، ان کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کی جائے گی۔ اس وقت میں سرکٹ ہاؤس جیل روڈ کے اوپر موجود ہوں، یہیں پہ RO آفس بنایا گیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر NA 129 کے لیے عثمان غنی ہیں جو کہ کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی جاری رہی۔ حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ طاہرہ حبیب جالب، آصف ناگرہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ میاں ویس انجم کے بھی کاغذات نامزدگی اور میاں حافظ نعمان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ آج رانا مشہود احمد خان کی ٹیم یہاں پہ آئے گی۔ اس کے علاوہ مہر اشتیاق یہاں پہ آئیں گے، ان کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی مکمل کی جائے گی اور حتمی فہرست جو ہے اسکروٹنی کے بعد تمام امیدواروں کی وہ کل RO آفس کی جانب سے شائع کر دی جائے گی۔ 26 اگست کو جو ہے وہ تمام امیدواروں کو ان کے نشانات انتخابات کے لیے الاٹ کیے جائیں گے اور 18 ستمبر کو NA 129 میں انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ یہاں پہ یہ بتاتے جائیں کہ NA 129 کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی۔ پہلے میاں اظہر محمود سابق گورنر پنجاب اس کے اوپر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، ان کی وفات کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی اور اب اس پہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خادم کمبو آپ کا۔ لاہور پارکنگ کمپنی کی ڈیجیٹلائزیشن کی جانب اہم پیشرفت۔ لاہور پارکنگ کمپنی میں پیپر لیس نظام رائج کیا جائے گا۔ لی پارک میں روزمرہ کے خط و کتابت ای-فاس سسٹم کے ذریعے کی جائیں گی۔ ای-فاس پر کام کرنے والے افسران اور عملے کے لاگ ان بنائے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے طاہر خان سے، بتائیے گا۔
बिल्कुल डिजिटलाइजेशन की जानिब एक अहम पेशरफ्त है लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से, और वो ये कि अब लाहौर पार्किंग कंपनी की जो खतो किताबत है वो मैनुअल और पेपर के निज़ाम के बजाय अब वो ई फॉस के ज़रिए की जाएगी। मुकम्मल पेपरलेस निज़ाम लाया जाएगा। लाहौर पार्किंग कंपनी के रोज़मर्रा के जो काम है, जो उनकी दफ्तरी अमूर हैं, जो उनकी डॉक जाती थी या रिसीव करते थे, वो मैनुअल होती थी, वो कागज़ की होती थी। लेकिन अब फैसला ये किया गया है कि अब ई फॉस सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तमाम जो निज़ाम है, तमाम जो ख़तो किताबत है, दफ्तरी अमूर है लाहौर पार्किंग कंपनी के, उन्हें और इस के हवाले से जो लाहौर पार्किंग कंपनी के अफसरान हैं, जो उनका अमला है, उसकी इस हवाले से उनके लॉगिन भी बनाए जाएंगे और फिर अमले की मज़ीद तरबियत के लिए PITB की मदद भी ली जाएगी। ई फॉस को एक जो पेपरलेस निज़ाम होता है, इसके साथ साथ ये माहौल के लिए भी ज़ाहिर है अच्छा है जब पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा ये एक ग्रीन इनिशिएटिव के तहत भी ये चीज़ें कहा जाती है। इसके साथ इसकी वक्त की और लागत की भी इस पर बचत होती है। वाज़ेह रहे कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कुछ अर्सा कबल तमाम महकमों को जो मैनुअल ख़तो किताबत है उसके बजाय ई फॉस पर मुंतकिली का हुक्म दिया था, और हाल ही में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी अब इस जानिब मुंतकिल हो रहा है। और अब लाहौर पार्किंग कंपनी ने ये फैसला किया है कि वो भी अपना रोज़मर्रा की जो अमूर हैं, ख़तो किताबत है और जो मैनुअल डाक है उसे ई फॉस पर शिफ्ट कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान आपका। PTA दौर में किस महकमे में कितनी करप्शन हुई? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 की छानबीन जारी है। बार बार एक ही तर्ज की माली बेज़ाब्तगी में मुलविस अफसरान पर PIDA एक्ट 2006 लगाने का फैसला। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अहमद इकबाल का सरकारी अफसरान के एहतसाब के लिए अहम ऐलान किया गया है। क्या अहम ऐलान किया गया है, राव दिलशाद हुसैन से जानेंगे, बताइएगा। पंजाब असम्बली की 3 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 है उसके सरबराह हैं अपोजिशन लीडर जो कि अब नाहल हो चुके हैं। इसी तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के सरबराह अली हैदर गिलानी हैं जो पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के चेयरमैन हैं अहमद इकबाल चौधरी जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली में। आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 में जो साबका दौरे हुकूमत के जो महकमों की कारकर्दगी है उस पर जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं उनमें यकसा नोयत की करप्शन के और माली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट होती हैं, जिस पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 अहमद इकबाल चौधरी ने सख्त नोटिस देते हुए बड़ा ऐलान किया। उनका ये कहना था कि अब जो है वो किसी को कोई रियायत नहीं होगी। एक ही तर्ज की बार बार माली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट होने पर सख्त ना सिर्फ नोटिस लिया जाएगा बल्कि मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ PIDA एक्ट के तहत फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी ताकि ये सिलसिला रुक सके। आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 में ये मामला उस वक्त सामने आया जब ऑडिट पैराज डिस्कस किए जा रहे थे और ऑडिट पैराज में जो है वो घंटों लगना शुरू हुए, तो जिस पर ना सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के चेयरमैन अहमद इकबाल चौधरी जो हैं वो ना सिर्फ सीख पा हुए बल्कि इस हवाले से बाकायदा जो रूलिंग है वो भी जारी कर दी और डायरेक्शन दी कि आइंदा अगर एक ही तरह के कोई माली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई तो उस पर बराह रास्त एक्शन लिया जाएगा और बराह रास्त महकमा एंटी करप्शन या अकाउंटेबिलिटी के हवाले से फौरी तौर पे मुतल्लिका अफसरान को लाया जाएगा और ताकि ये सिलसिला रुक सके, क्योंकि एक एक घंटा एक एक पैरा ऑडिट पैरा पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक ऑडिट पैरा है वो 15 से 20 मिनट में निपटाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन आपका। पूरा नज़ीर गार्डन में बिजली के लटकते तार और गलियां टूट फूट का शिकार। गुज़िश्ता कई सालों से इलाके में मसाइल जूं के तूं हैं। बिजली के हाई वोल्टेज तारों का लेवल बहुत नीचे है। इलाका मकीनों की जानिब से ये बताया गया। उन्हें किन मुश्किलात का सामना अबू बकर शेख बताएंगे, बताइएगा। मेन हरबंसपुरा नज़ीर गार्डन्स के इलाके में मौजूद हैं जहां पे बिजली के लटकते तारों का दरीना मसला सालों साल बीत जाने के बावजूद हल ना हो सका। इलाका मकीनों का ये कहना था कि बिजली के लटकते तारों समेत यहाँ पे गलियों का टूट फूट होने के जो शिकायत है वो भी सालों साल से हैं। मेरे साथ यहाँ के अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करेंगे। किन मुश्किलात का सामना है बताइएगा जी। हमारे जो चंद मसाइल है उसमें से मेन मसाइल हमारा बिजली का है। जब हमारा ट्रांसफार्मर जल जाता है कोई वापटा वाला कंप्लेन पे नहीं आता। तारों के हालात देख लें, हमें सोसाइटी वालों के तमाम तारें बिजली की सारी ख़राब हैं।
वापटा वालों को जब बुलाया जाता है वो पैसे मांगते हैं, ट्रांसफार्मर जब जल जाता है हम तमाम घर वाले 3-3, 4-4 हज़ार रुपये पर घर वाले जितनी सोसाइटी वाली हम पैसे इकट्ठे करके इसको हम रिपेयर करवाते हैं। ये हमारे साथ नहायत ज़्यादती है, लोग बेचारे बड़े मजबूर हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी करके इतने से ज़्यादा हमारे बिल भी आ रहे हैं और मामलात भी है, हम टैक्स भी पे कर रहे हैं मगर हमारे कोई भी यहाँ पे सुनाई नहीं है। बहुत शुक्रिया। मजीद मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, गलियों के हालात भी बहुत खस्ता हैं, गटरों के ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, गलियां कच्ची और पानी बह रहे हैं इस तरीके से, और जनाब कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है। और ये वोटों वाले जो हैं ये अपने टाइम पर आए हैं और वोट शोट लेके निकल गए हैं। मुजाहिरीन इस टाइम गमो गुस्से में हैं। इनका ये मुतालबा है कि ख़ास तौर पे ये बिजली के लटकते तार, सीवरेज के मसाइल और गलियों से मुतल्लिक जितने भी इनके मामलात हैं, मुतल्लिका महकमे और मुंतखब सियासी क़यादत से इन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इनके तमाम मसाइल दूर किए जाएँ। बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। शहर में गिरा फरोशी का सिलसिला ना थम सका। मॉडल कार्स पर ख़रीदारों से 50 से 100 रुपये इजाफी बटोरे जाने लगे हैं। ये क्या मामला है, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, मसान सुल्तान से जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में गिरां फरोशी का सिलसिला जो है वो ताहाल नहीं थम सका। शहर में 70 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर जो ओवर चार्जिंग की जा रही है उसके खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जाएँ, लेकिन इसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। अगर हम देखें तो मॉडल कार्ड्स का क़याम जो है उसका मकसद ये था कि सरकारी नेकनामों पर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए। मैं इस वक्त शादमान के इलाके में मौजूद हूँ और इधर मॉडल कार्ड्स पर 50 से 100 रुपये तक जो है वो इजाफी कीमत पर शहरियों को अशिया जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर हम कीमतों के हवाले से देखें तो जो केले का सरकारी रेट है वो 152 रुपये है, यहाँ पर जो है वो 220 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अंगूर जो है वो 400 के बजाय 500 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। सेब अगर हम देखें तो उसका सरकारी रेट 200 है, लेकिन यहाँ पर 250 और उससे इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। आलू 70 के बजाय जो है वो 80 रुपये। इसी तरह करेला अगर हम देखें तो 160 के बजाय जो है वो 200 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। बैंगन 80 के बजाय जो है वो 200 रुपये की गैर मामूली कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह भिंडी 160 के बजाय 180, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 200 के बजाय 250 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। तो ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको चाहिए कि शहर भर के अंदर जिस तरह कार्रवाइयाँ की जाती हैं मॉडल कार्ड्स पर भी सरकारी रेट के इतलाक़ को जो है वो यकीनी बनाया जाए। जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि पीछे मंडी में अशिया की कीमतें जो है वो इजाफी कीमत पर फ़रोख्त की जाती हैं जिसकी वजह से रेट जो है वो ज़्यादा हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम मौसर कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाएं। बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। अनासिन दालें 60 रुपये किलो तक सस्ती, नया सरकारी नेकनामा जारी। दाल चना स्पेशल 20 रुपये सस्ती, नई कीमत 275 रुपये किलो मुकर्रर। दाल माश धुली 40 रुपये कमी से 410 रुपये किलो मिलेगी, जबकि दाल मूंग 60 रुपये कमी के बाद 325 रुपये किलो हो गई है। दालों की कीमत में 60 रुपए किलो तक कमी आ गई। डीसी लाहौर की हिदायत पर नया सरकारी नेकनामा जारी कर दिया गया। दाल चना स्पेशल की कीमत 20 रुपए कम होकर 275 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। दाल माश धुली हुई 40 रुपए सस्ती हो गई, नई कीमत 410 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई। दाल मूंग की कीमत में 60 रुपए की बड़ी कमी हो गई, नई कीमत 325 रुपए हो गई। बेसन 30 रुपए सस्ता होने के बाद 270 रुपए फी किलो हो गया। काले चने मोटे 260 रुपए के हो गए। सफेद चने की कीमत में 15 रुपए कमी हो गई, नई कीमत 295 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई। दाल, मसूर, दूध, मटन, बीफ और रोटी की कीमतें मुस्तहकम रहीं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक तमाम दुकानदार नई कीमतों की फहरिस्त नुमाया जगह पर आवेजा करें। मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सरकारी दफातर और अस्पतालों की सोलराइजेशन का अहम फैसला। महकमा तवानाई ने मनसूबे की तोसी के लिए 5 अरब रुपए मांग लिए हैं। पंजाब के सरकारी दफातर और अस्पतालों में शमसी तवानाई के जाल बिछाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से तवानाई बचत मंसूबे में तोसी का ऐलान कर दिया। महकमा तवानाई पंजाब ने मंसूबे की तोसी के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मांगे हैं। 30 मेगावाट सोलर मंसूबा वर्ल्ड बैंक के PGDP प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होगा। PND बोर्ड दीगर स्कीमों के बजट से फंड्स निकालकर इस स्कीम को मुहैया करेगा। मंसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ। पहले सैमाही में फंड्स रिलीज होंगे। सूबाई काबीना से 5 अरब 8 करोड़ रुपए इजाफी फंड्स की मंजूरी ली जाएगी। तवानाई बचत मंसूबे से सालाना करोड़ों रुपए की बिजली की लागत में कमी मुतवक्के है। सोलर सिस्टम से सरकारी इदारों के बिजली के बिलों में नुमाया कमी आएगी।
عوام کے منتخب نمائندے کیا بے اختیار ہوں گے؟ بلدیاتی اداروں کو بیوروکریسی کے ماتحت کیا جائے گا۔ بیوروکریسی کو بلند رکھنے کے لیے لارڈ میئر اور ضلع کونسل کو ختم کیا جائے گا۔ بلدیاتی نمائندے ڈی سی یا ڈی پی او کو اپنے دفتر نہیں بلا سکیں گے، جبکہ حتمی منظوری پنجاب اسمبلی دے گی۔ نئے بلدیاتی ایکٹ کو اسٹینڈنگ کمیٹی برائے بلدیات منظور کر چکی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی سے منظوری کے لیے ایکٹ کو اسمبلی کے آئندہ ہونے والے سیشن میں پیش کیا جائے گا۔ نئے ایکٹ میں بلدیاتی اداروں کو بیوروکریسی کے ماتحت کر دیا جائے گا۔ بیوروکریسی کو بالا رکھنے کے لیے لارڈ میئر اور ضلع کونسل کو ختم کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے بجٹ اور ایچ آر کے معاملات بھی بیوروکریسی کے ماتحت ہوں گے۔ بلدیاتی اداروں کو بجٹ بھی محکمہ بلدیات اور اضلاع کے ڈی سیز دیں گے، جبکہ بلدیاتی اداروں کی تمام ٹرانسفر پوسٹنگ محکمہ بلدیات کرے گا۔ بلدیاتی ادارے جونیئر گریڈ اور کمزور رکھے جائیں گے۔ سینئر گریڈ کے ادارے بلدیہ عظمیٰ لاہور اور ضلع کونسلز ختم کر دی جائیں گی۔ بلدیاتی نمائندے ڈی سی یا ڈی پی او کو اپنے دفتر نہیں بلا سکیں گے۔ کیسر کھوکھر، سٹی 42۔ خیابانی فردوسی سیوریج تبدیلی منصوبہ سست روی کا شکار، نامناسب حفاظتی اقدامات اور غیر معمولی تاخیر سے شہری پریشان ہو گئے۔ ڈیڈ لائن گزر گئی، واسطہ صرف آدھے ٹریک پر سیوریج بچھا سکا ہے۔ آس پاس کے بلاک میں سیوریج بری طرح سے متاثر۔ خیابانی فردوسی سیوریج تبدیلی منصوبہ روایتی سست روی کا شکار ہو گیا۔ واسا اور کانٹریکٹر کی جانب سے ناقص منصوبہ بندی اور پلاننگ کے فقدان سے منصوبہ مس مینجمنٹ کا شکار۔ نامناسب حفاظتی اقدامات، غیر معمولی تاخیر سے شہری اور رہائشی اور کاروباری افراد بری طرح متاثر ہیں۔ منصوبے کی ڈیڈ لائن کانٹریکٹ کے مطابق دسمبر 2025 ہے۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کے سیوریج بچھانے کے کام کو مکمل کرنے کی ایڈوانس ڈیڈ لائن جون 2025 دی تھی۔ ڈیڈ لائن گزر گئی، واسا سے فادر ٹریک پر سیوریج بچھا چکا۔ واسا کی جانب سے کلیئر ایریا کو روڈ بحالی کے لیے ایل ڈی اے کے حوالے بھی نہ کیا جا سکا۔ کھدائی کیے ہوئے مقامات پر بیک فلنگ کرنے میں بھی سست روی کا شکار ہے۔ موجودہ رفتار سے منصوبہ کسی صورت بھی دسمبر تک 100% مکمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ محکمہ صحت میں اے سی خریداری میں بڑے گھپلے، 1400 ایئر کنڈیشنرز کی خریداری میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی گئی۔ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ نے ٹینڈر میں شرار رکھ کر ایک فرم کو فائدہ پہنچایا اور دیگر کمپنیوں کو ٹینڈر سے باہر نکال دیا۔ محکمہ صحت نے 2023 سے 24 میں 41 کروڑ کے اے سی خریدے۔ محکمہ صحت میں ایئر کنڈیشنر کی خریداری میں بڑے گھپلے، 1400 ایئر کنڈیشنرز کی خریداری میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ نے ٹینڈر میں شرائط رکھ کر ایک فرم کو فائدہ پہنچایا۔ آڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت نے 2023-24 میں 41 کروڑ سے زائد کے اے سی خریدے۔ ٹینڈر میں خاص خصوصیات کے حامل اے سی کی شرائط رکھی گئیں۔ خاص شرائط پر صرف ایک ہی کمپنی پورا اترتی تھی۔ آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خاص شرائط رکھ کر دیگر کمپنیوں کو ٹینڈر سے باہر نکال دیا گیا۔ شرائط کی وجہ سے صرف ایک نجی کمپنی نے ٹینڈر میں حصہ لیا۔ سی سی پی او کی زیر صدارت اقبال ٹاؤن صدر ڈویژنز کی کارکردگی بارے اجلاس میں دونوں ڈویژنز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سی سی پی او کی چائنیز اور دیگر غیر ملکی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے منظم اقدامات کی ہدایت۔ سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ کی تشہیر کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم جاری۔ ایس ایچ او مسلم ٹاؤن کو جوئے کے نیٹ ورک کے کلا کما پر شاباش دی گئی اور انعام دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ غیر تسلی بخش کارکردگی پر ڈی ایس پی ٹاؤن شپ سرکل کو لیٹر آف ڈسپلنر جاری کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ پولیس ملازمین کی ناقص شہادت سے منشا کے ملزمان کی بریت پر محکمانہ کارروائی ہوگی۔ سی سی پی او کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ سی سی پی او نے ڈی ایس پی لیگل کو منشیات سے متعلقہ مقدمات کی مانیٹرنگ کا ٹاسک سونپ دیا۔ موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں، یہ بھی کہا گیا، جبکہ ٹریول آئی کی مدد سے مطلوب مجرمان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ بلال صدیق کمیانہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عوامی درخواستوں کو مقررہ ٹائم فریم میں نپٹایا جائے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان نثار، ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران اور دیگر نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب نے عابد شہزاد اسلم کو یو اے ٹی کا خزانچی مقرر کر دیا ہے۔ تو گورنر پنجاب نے عابد شہزاد اسلم کو یو اے ٹی کا خزانچی مقرر کیا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تقرری کانٹریکٹ کی بنیاد پر 3 سال کی مدت کے لیے ہوگی۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے، عمران یونس سے بتائیے گا۔ جی، گورنر پنجاب اور چانسلر یو ٹی سردار سلیم حیدر خان نے عابد شہزاد اسلم کو یو ٹی کا خزانچی مقرر کر دیا ہے۔ یہ سیٹ ایک عرصے سے خالی تھی اور
عارضی چارج کے ذریعے اس سیٹ پر کام جو ہے وہ چلایا جا رہا تھا۔ بہرحال اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے گورنر کی منظوری کے بعد تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور یہ تقرری کانٹریکٹ کی بنیاد پر 3 سال کے لیے ہوگی۔ جی بہت شکریہ عمران یونس صاحب کا۔ گورنر پنجاب میں عابد شہزاد اسلم کو یو اے ٹی کا خزانچی مقرر کر دیا ہے۔ تو گورنر پنجاب نے عابد شہزاد اسلم کو یو اے ٹی کا خزانچی مقرر کیا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تقرری کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تقرری کانٹریکٹ کی بنیاد پر 3 سال کی مدت کے لیے ہوگی۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے، عمران یونس سے بتائیے گا۔ جی گورنر پنجاب اور چانسلر یو ٹی سردار سلیم حیدر خان نے عابد شہزاد اسلم کو یو ٹی کا خزانچی مقرر کر دیا ہے۔ یہ سیٹ ایک عرصے سے خالی تھی اور عارضی چارج کے ذریعے اس سیٹ پر کام جو ہے وہ چلایا جا رہا تھا۔ بہرحال اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے گورنر کی منظوری کے بعد تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور یہ تقرری کانٹریکٹ کی بنیاد پر 3 سال کے لیے ہوگی۔ جی بہت شکریہ عمران یونس صاحب کا۔ شہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ کے عرس مبارک۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایس پی سیکیورٹی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور ممبران امن کمیٹی نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے، طاہر خان سے بتائیے گا۔ جی بالکل، چیلم امام حسین اور اس دربار اب بالکل قریب ہے اور اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر بھی متحرک ہیں اور آج انہوں نے اس حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اجلاس میں ایس پی سیکیورٹی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور ممبران امن کمیٹی بھی شریک تھے۔ شرکاء نے محرم الحرام کے بہترین انتظامات پر ضلع انتظامیہ اور پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عالمی سطح پر ساگ میں بہتری آپریشن بنیاد المنصوص کی کامیابی کا نتیجہ ہے، جبکہ ممبران امن کمیٹی امن و امان کے قیام میں ضلع انتظامیہ اور پولیس کے کردار کی انہوں نے تعریف کی اور کہا یہ قابل ستائش ہے۔ پاک فوج کو سرحد پار دشمن کو شکست دینے پر انہوں نے کہا کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ چیلم اور عرس کے جلوسوں کے روٹس پر بہترین انتظامات یقینی بنائے جائیں، یہ کہنا ڈپٹی کمشنر کا، جبکہ شرکاء نے روٹس پر پیچ ورک لائٹنگ اور بجلی کے بلا تعطل فراہمی کی درخواست بھی کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ یہ فراہم کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ چیلم حضرت امام حسین اور عرس داتا دربار انتہائی اہم مواقع ہیں، عزاداراؤں اور زائرین کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ تمام محکمے عاشورہ کی طرح چہلم اور عرس پر بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ منتظمین ضلع انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کو یقینی بنائیں، جبکہ شہریوں کو محفوظ اور پرامن ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر آپ کا۔ دی لائنز آف پی ایم ایل این کے زیر اہتمام جشن آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کیک بھی کاٹا، عہدیداروں کو تقرری کے نوٹیفکیشنز بھی دیے گئے۔ دی لائنز آف مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام جشن آزادی کے سلسلے میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ صوبائی وزیر نے دی لائنز کے عہدیداروں میں نوٹیفکیشنز تقسیم کیے۔ چودھری فرقان منیر کو آرگنائزر، علی فرقان چوہان کو صدر، صفدر ویر کو صوبائی صدر، علی شان کو صوبائی نائب صدر، علی مغل کو سیکریٹری اطلاعات و نشریات کا نوٹیفکیشن دیا گیا۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے منتخب رہنماؤں کو مبارکباد پیش کی اور پارٹی کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دینے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کا ایجنڈا عوامی خدمت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹڈی سرکل کمیٹی کے زیر اہتمام پارٹی شہداء کی یاد میں تقریب، پیپلز پارٹی کے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سیکریٹریٹ میں شہداء عثمان غنی، ادریس اور ادریس بیگ کی جمہوری جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام ہوا۔ تقریب کی صدارت شہید عثمان غنی کی بہن شاہدہ جبی نے کی۔ ڈاکٹر زرار یوسف، رانا اکرام ربانی، رانا جواد، حاجی عزیز الرحمان چند، عارف خان، نصیر احمد خان نے شرکت کی۔ چودھری ریاض، عامر نصیب بٹ، اقبال خان، ارشاد خان میوں، بشرا ملک، بشرا منظور مانیکا، رضوانہ بیگم، عارف ظفر شریک ہوئے۔ واصف اظہر، شیخ روشن، عمران کھوکر، ڈاکٹر رضوان، احمد گھمن، اطہر شاہ، طاہر غالب، واجد شاہ سمیت دیگر نے شرکت کی ہے۔